زندگی کا کوئی موقع، کوئی مقام، کوئی مرحلہ، کوئی کام، کوئی چیز رہ نہیں جاتی جو اس میں شامل نہ ہو۔ مانگنا ہمارا کام ہے۔ نبی علیہ السلام مسجد نبی شریف میں بیٹھے ہوئے ایک شخص آیا، اس نے آ کے نماز پڑھی، سلام پھیرا اور ساتھ ہی رب اغفر لی ورحمنی، رب اغفر لی ورحمنی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ دعا زندگی کے ہر میدان میں، ہر مقام پر، ہر جگہ پر انسان کو عزت اور فتح دینے والی اور انسان کو بلندی عطا کرنے والی اور بھلائی عطا کرنے والی دعا۔ قبولیت دعا کی شرائط میں نا توجہ کی بڑی ضرورت ہے۔ غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ بندہ مانگ تو رہے، اسے پتہ ہی نہیں مانگا کیا۔ ہم میں سے عام طور سے نا اکثر یہ ہوتا ہے، دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی اور ہر خیر مانگنے کا طریقہ پروردگار نے خود عطا کر دیا۔ دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی اور ہر خیر اللہ سے مانگنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں سکھا دیا، کیونکہ یہ وہ دعائیں ہیں جو قبولیت کا راستہ دیکھ چکی ہیں، قبولیت کے دروازے کھلوا چکی ہیں۔ ظالموں سے، کافروں سے، پریشان کرنے والے لوگوں سے نجات کی دعا۔ اپنے آپ کو نمازی بنانا چاہتے ہیں تو صدق دل سے یہ دعا مانگیں۔ اپنی اولاد کو چاہتے ہیں وہ نمازی بنے تو اپنی اولاد کے لیے صدق دل سے یہ دعا مانگیں۔ اپنے والدین کی مغفرت چاہتے ہیں تو صدق دل سے والدین کی مغفرت کے لیے دعا مانگیں۔ زندگی کے ہر میدان، ہر مقام، ہر جگہ پہ خیر اور بھلائی کی دعا۔ انسان جب کسی جگہ پھنس جائے، قید ہو جائے اور اس حالات کی مچھلی سے نکلنا چاہے، اس حالات کی قید سے نکلنا چاہے تو اس کے لیے ایک دعا قرآن میں آئی ہے، بڑی مقبول اور ہم سب کو آتی ہے۔ آج کی اس مجلس میں دعاؤں کے مختصر آداب اور کچھ دعائیں بتائی جائیں گی جو خود قبول کرنے والے نے مانگنا سکھائی ہیں، جو خود قبول کرنے والی ذات یعنی اللہ رب العزت نے اپنے مبارک کلام یعنی قرآن مجید میں اپنے بندوں کو سکھائیں کہ میرے بندوں مجھ سے ایسے مانگو۔ میں اور آپ ہم سب مل کر اپنی خواہشات کو الفاظ کا وہ جامہ نہیں پہنا سکتے، ہم اپنی خیالات کو، تصورات کو الفاظ کا وہ خوبصورت انتخاب نہیں دے سکتے جو اللہ رب العزت نے عطا کیا۔ ہماری پیدا اس نے ہمیں کیا، ہماری خواہشات کو ہم سے زیادہ وہ خود جانتا ہے۔ ایک بات، ہماری ضرورت کو بھی ہم سے زیادہ وہ جانتا ہے۔ دو چیزیں، ہم اپنے لیے کتنا ہی اچھے ہو جائیں، ہم اپنے لیے، اپنے واسطے، اپنی ذات کے واسطے کتنا ہی زیادہ سے زیادہ اچھا کیوں نہ اللہ سے مانگ لیں، ہمارا اچھے سے اچھا اور اس سے اچھا اور اگلا اچھا بھی کر لیجئے، اللہ رب العزت نے جو سکھا دیا، جو دعائیں، جو الفاظ ہمیں بتا دیے، وہ ہمارے دماغ کی اپروچ سے بہت اوپر ہے، بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ جتنا پروردگار بلند ہے، اپنی بلندی کے مطابق اس نے اپنی شان کے مطابق مانگنا ہمیں سکھایا، اور یہ نبی علیہ السلام کی برکت سے ہمیں ملا۔ تو ہم دعائیں تو مانگتے ہیں، اردو میں، پنجابی میں، عربی میں، جس مرضی زبان میں دعا مانگیں، بالکل ٹھیک ہے، سنتا ہے، ان ربی لسمیع الدعاء۔ لیکن اگر ہم ان دعاؤں کو جو قرآن مجید میں آئی ہیں، ان کا مفہوم ذہن میں رکھتے ہوئے دل کی توجہ کے ساتھ جب اللہ سے مانگیں گے تو بس سمجھیں کہ دعا، قبولیت دعا کے دروازے کھل گئے۔ اور پھر جو قرآن مجید کی دعائیں ہیں، جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آئی ہوئی دعائیں ہیں، بتائی ہوئی دعائیں ہیں، ان کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ قبولیت دعا کا دروازہ ایک دفعہ کھل چکی ہے۔ یعنی جب اللہ کے نیک بندوں نے، رسولوں نے، نبی علیہ السلام نے دعائیں مانگیں، قبول ہوئیں اور قبولیت کے دروازے کھلے، تو یہ وہ الفاظ، یہ وہ دعائیں، یہ وہ باتیں ہیں جنہوں نے راستہ دیکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کوئی نیا راستہ نہیں نکالنا، سیدھا یہ راستہ دیکھا ہوا ہے ان دعاؤں نے۔ تو ضرورت کیا ہے؟ دماغ کی حاضری اور دل کی حضوری، توجہ کے ساتھ مانگنا، پھر قبولیت ہی قبولیت ہے۔ نبی علیہ السلام مسجد نبی شریف میں بیٹھے ہوئے ایک شخص آیا، اس نے آ کے نماز پڑھی، سلام پھیرا اور ساتھ ہی رب اغفر لی ورحمنی، رب اغفر لی ورحمنی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے دعا قبول نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا کہ جب تم نے نماز پڑھ لی، سلام پھیر لیا، اب کیا کرو؟ فرمایا کہ اب تم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرو، پھر مجھ پر، نبی علیہ السلام پر درود بھیجو، پھر مانگو۔ پھر ایک صحابی نے ایسے ہی کیا، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد
اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، جیسے الحمدللہ رب العالمین، کوئی بھی کلمات لا الہ الا اللہ وحدہ، یا اللہ تعالیٰ کی حمد جس طرح سے بھی بیان کرتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ، اس کے بعد درود شریف پڑھا نبی علیہ السلام پر، آقا نے فرمایا اب مانگ قبول ہوگی، اب مانگیے، اب مانگنے کا وقت آ گیا۔ تو یہ آداب ہیں۔ پھر دعا میں تکرار بھی، ایک دعا کو بار 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 مانگنا، بار بار مانگنا۔ حدیث کے اندر آتا ہے جو شخص 3 مرتبہ جنت کا سوال کرے اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرما دیتے۔ جنت کہتی ہے یا اللہ اسے جنت عطا فرما۔ جو شخص 3 مرتبہ جہنم سے بچنے کا اللہ سے سوال کرے، جہنم کہتی ہے اللہ اسے مجھ سے بچا لے۔ تو تکرار بھی اچھی چیز ہے، بار بار مانگنا، ریپیٹیشن۔ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا، ہاتھ اٹھا کے مانگے ویسے مانگے قبول ہوتی، لیکن ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے، صحابہ کرام کے بھی سے بھی ثابت ہے، اور اس زمانے سے لے کے آج تک پوری امت کا یہ عمل تواتر کے ساتھ ریگولر کنٹینیوس چلتا چلا آ رہا ہے۔ اور اس کے لیے بڑی خوبصورت حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا یقیناً تمہارا رب بڑی سخاوت والا ہے اور حیا والا ہے، جب بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے اسے حیا آتی ہے کہ خالی لوٹاتا ہے، ایسا کریم پروردگار ہے۔ تاہم بغیر ہاتھ اٹھائے بھی دعا مانگی جا سکتی ہے۔ قبولیت دعا کی شرائط میں توجہ کی بڑی ضرورت ہے۔ غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی، بندہ مانگ تو رہے اسے پتہ ہی نہیں مانگا کیا۔ ہم میں سے عام طور سے اکثر یہ ہوتا ہے، ابھی ہم نے جنہوں نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے ان سے پوچھا جائے جناب آپ نے آج عشاء کی نماز کے بعد دعا کیا مانگی، تو اکثر جواب نہیں دے سکتے، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکات العالیہ نے ایک واقعہ سنایا، بات بتائی کہ مطاف میں بیت اللہ شریف کے سامنے جہاں اللہ کی رحمتوں کا ہر آن نزول ہو رہا ہوتا ہے، فرمایا کہ ایک ساتھی ساتھ تھا، اس نے نماز کے بعد دعا مانگ کے یوں ہاتھ پھیرے، نماز پڑھ لی دعا مانگ لی، دعا مانگتا رہا اور یوں ہاتھ پھیرے۔ اس نے ہاتھ پھیر کے نیچے کی ہے تو میں نے اس حضرت فرماتے کہ میں نے اس سے پوچھا آپ نے ابھی کیا مانگا اللہ سے؟ مجھے پتہ نہیں، مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ وہ چابی کی طرح الفاظ رٹے ہوتے ہیں وہ نکل رہے ہوتے ہیں، یہ رٹی رٹائی طوطوں والی دعائیں قبول نہیں ہوتی، دل سے نکلی ہوئی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اب ہم ان دعاؤں کا مبارک سلسلہ شروع کرتے ہیں جن کے ذریعے دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں، اور مختلف حاجات جو میری اور آپ کی ہم سب کی ضرورت ہے اللہ ہم سے بہتر جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے آنے سے پہلے قرآن میں سکھا دی۔ مانگو ان سے، ان کلمات سے مانگو مجھ سے، اللہ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ یقین کے ساتھ۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے کہ نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو سنا کہ وہ ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا تھا۔ اس کا ترجمہ پہلے سن لیجئے، پھر میں عربی بھی پڑھتا ہوں۔ اے اللہ میں آپ سے اس بنا پر سوال کرتا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، آپ اکیلے ہیں، یکتا ہیں، بے نیاز ہیں، آپ کی نہ کوئی اولاد، نہ والدین، نہ آپ جیسا کوئی دوسرا، نہ ہم سب، کچھ بھی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی دعا قبول ہوگی کہ تم نے اللہ تعالیٰ سے اس انداز سے، اس نام سے، اس طریقے سے، ان کلمات سے مانگا ہے کہ اب جو بھی اسم اعظم کے ذریعے، ان کلمات کے ذریعے اللہ سے مانگے گا اللہ دعا قبول فرمائیں گے۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ اردو میں تو میں نے بتا دیے، دوبارہ سن لیجئے۔ اے اللہ میں آپ سے اس بنیاد پر سوال کرتا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، آپ یکتا ہیں، بے نیاز ہیں، آپ کی کوئی اولاد نہیں، کوئی والدین نہیں، نہ آپ کا کوئی ہمسر۔ اور عربی کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163، اس کے اندر بھی اسم اعظم ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ تو اپنی دعاؤں میں ان کلمات سے بھی انسان اللہ سے مانگا کرے۔ یہ ایک دعا سورہ طٰہٰ میں ہے، قرآن مجید کی 4 آیات پر مشتمل ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25، 26، 27، 28۔ یہ دعا کس لیے ہے؟
قول حق کہنے کے لیے، حق بات کہنے کے لیے، صحیح طریقے سے بات کہنے کے لیے، اچھے انداز سے اپنی بات پہنچانے کے لیے کوئی کتاب انسان پڑھنے لگے، دینی کتاب ہو یا کوئی، اس کو پڑھنے سے پہلے اللہ سے مانگ لے، اس سمجھ میں آسانی سے انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے گی۔ امتحان دینے جا رہا ہے، انٹرویو دینے جا رہا ہے، امتحان اور انٹرویو دینے سے پہلے ان کلمات کو پڑھ لے، اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیں گے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی مطالعہ کر رہے ہیں تو اس وقت بھی، اور بالخصوص جب حق بات، صحیح انداز سے انسان کہنا چاہتا ہو، جیسے انسان بیان کر رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، یا کہیں اپنے معاملات میں ڈسکشن کر رہا ہے، دینی ضرورت ہے، دنیاوی ضرورت ہے، حلال پاکیزہ، تو ان کلمات کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی کا نزول ہوگا۔ اور یہ دعا قرآن مجید میں ہے۔ تو سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 سے 28 کیا دعا ہے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس کا ترجمہ بھی سن لیجئے۔ اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے، بات اچھے طریقے سے کر سکوں۔ اے میرے پروردگار، میرا کام آسان کر دے۔ اب میں بات کرنے جا رہا ہوں تو میں اچھے طریقے سے بات کر سکوں، جو بھی میرا کام ہے اللہ آسان کر دیجئے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اے اللہ میرے زبان کی گرہ، لکنت، کوئی رکاوٹ، اللہ اس کو جو بھی ہے کھول دے۔ یفقہوا قولی، تاکہ میرا ما فی الضمیر، میری بات دوسرے لوگ صحیح طریقے سے سمجھ سکیں۔ اب یہ وہ انداز اور وہ الفاظ ہیں جو ہم کبھی بھی بنا ہی نہیں سکتے تھے۔ اب ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ کہیں بھی وہ بیان کرے، کسی میٹنگ میں، پنچایت میں، خاندان میں بیٹھا ہو تو بات اچھے طریقے سے کر سکے۔ کتنے لوگوں کو اعتماد نہیں ہوتا، کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے، تو جب یوں مانگ کے اللہ سے مانگیں گے، بات اللہ تعالیٰ سے یہ مانگ کر جب ہم بیٹھیں گے تو کتنی اللہ کی طرف سے آسانی آئیں گی۔ تجربہ شرط ہے، کر کے دیکھ لیں۔ اچھا جی، اگلی دعا جہالت سے بیزاری کی دعا۔ ایک تو ہے نا ایمان پر یقین لانا، ایک ہے جہالت سے بیزاری، یہ بھی ضروری ہے۔ دوست سے دوستی کا اظہار بھی ضروری ہے، لیکن دوست کی محبت میں دشمنوں سے اظہار بیزاری بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو جہالت سے بیزاری کی دعا قرآن میں اللہ نے سکھائی، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، سورہ بقرہ آیت نمبر 67 6 اور 7۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تو جہالت سے بچنے کی دعا۔ کئی دفعہ انسان غصے میں، جذبات میں جہالت کے کام کر لیتا ہے، تو جب یہ مانگتے رہیں گے اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، یا اللہ مجھے جہالت سے بچا لیجئے، بیزاری کا اظہار کرتا ہوں مجھے بچا، تو اللہ مہربانی فرمائیں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 201 دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی اور ہر خیر مانگنے کا طریقہ پروردگار نے خود عطا کر دیا۔ دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی اور ہر خیر اللہ سے مانگنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں سکھا دیا۔ وہ کیا دعا ہے؟ بہت ہی مشہور و معروف، انشاءاللہ ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہوگی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ تو یہ دعا بھی مانگنی چاہیے۔ اچھا، جب بتایا جاتا نا یہ دعا مانگو تو پھر اگلا سوال ہوتا ہے کب مانگیں، کتنی دفعہ مانگیں؟ دیکھیں، یہ تو وہ دعائیں ہر وقت مانگیں، جتنا چاہے مانگیں، صبح شام مانگیں، ہر نماز کے بعد مانگیں، کوئی بھی ترتیب آپ لوگ طے کر لیں، اس میں کیا ہے؟ جتنی زیادہ ہو اتنا اچھا، جتنا گڑ اتنا میٹھا، جتنا مانگے گے ملے گا۔ ہمارے گناہ معاف ہو جائے تو کیا ملے گا؟ مغفرت کا پروانہ، جنت۔ تو یہ جو دعا ہے سورہ بقرہ کی آخری آیت نمبر 286، یہ دعا ہے، مکمل آیت ایک دعا ہے۔ اس آیت کو دعا کی صورت میں ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ نمازوں میں، فرض نماز میں، نفل نماز میں، کسی بھی نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد یہی آیت تلاوت کر لیں مکمل، تو دعائیں خود آ گئیں۔ تاہم اس کے علاوہ چلتے پھرتے ہر وقت ہو سکتا ہے۔ تو اس دعا کے فائدے سن لیجئے۔ گناہوں کی معافی کے دعا،
جان بوجھ کے کیے، غلطی سے ہوئے، جو بھی کچھ ہوا، ہر قسم کے گناہوں سے معافی کی دعا ایک۔ دوسرا اس کے اندر ایک بہت خوبصورت جملہ ہے، اتنا خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ میری تو خواہش یہ ہوگی کہ ہم سب، میں تو کرتا ہوں الحمدللہ، کہ ہم یہ کریں کہ نفل نماز کے سجدوں میں اس آیت کی دعا کا وہ ٹکڑا یاد کر کے سجدے میں اللہ سے مانگیں، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا۔ اب اس کی میں پہلے دعا پڑھ لیتا ہوں، ترجمہ پڑھ لیتا ہوں، پھر اس کی کچھ تھوڑی سی عرض کرتا ہوں تفصیل۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 286، آخری آیت، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یہ دعا ہے، خوب مانگنی چاہیے۔ ترجمہ، اے ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے ہوں یا ہم نے خطا کی ہو، یعنی بغیر بھولے بھی جان بوجھ کے بھی خطا کی ہو، تو ہمیں نہ پکڑنا، یعنی معاف کر دینا۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا، اے اللہ ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈالنا، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسے پہلے لوگوں پہ ڈال دیا تھا، پچھلی امتوں پہ بڑے بڑے بوجھ ڈالے گئے تھے۔ تو اللہ سے عافیت مانگی جا رہی ہے، اور یہ تو بڑا خاص ٹکڑا ہے، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، اے ہمارے پروردگار ہم پر وہ سخت بوجھ نہ ڈالنا جو ہم اٹھا ہی نہ سکیں، ہم سے درگزر فرما، ہماری بخشش فرما، ہم پر رحمت فرما، تو ہی ہمارا مولا ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر مدد عطا فرما۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، اے اللہ میرے اوپر، ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جو ہم اٹھا نہ سکیں، اللہ ہمارے اوپر قرضے کا ایسا بوجھ نہ ڈالیے نہ جو ہم اٹھا نہ سکیں، اللہ ذمہ داریوں کا ایسا بوجھ نہ ڈالیے جو ہم اٹھا نہ سکیں، اللہ قیامت کے دن حساب کتاب کا ایسا بوجھ نہ ڈالیے جو ہم اٹھا نہ سکیں، اللہ عذاب قبر کا ایسا بوجھ نہ ڈالنا جو ہم اٹھا نہ سکیں، اللہ قیامت کے دن کی سختیوں کا ایسا بوجھ نہ ڈالنا جو ہم اٹھا نہ سکیں، اللہ کسی دنیا میں کسی کے سامنے ذلت، شرمندگی اور رسوائی کا بوجھ ایسا نہ ڈالنا جو ہم اٹھا نہ سکیں، اے اللہ ہم پر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالنا جو ہم اٹھا نہ سکیں۔ کیسی خوبصورت دعا اللہ نے سکھائی ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں قرآن مجید کی دعائیں، ان کے فوائد یہ بتائے جا رہے ہیں، اور آیت نمبر سورت کے ساتھ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم قرآن مجید کھول کے وہاں سے بھی دیکھیں۔ ہمارے پاس سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ اگر کوئی آدمی بھوکا، ننگا، پیاسا، مریض حالت میں کلمہ پڑھتے ہوئے ایمان کے ساتھ چلا جائے، انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا۔ تو سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے۔ ابھی چند دن پہلے ایک بہت بڑے انڈیا کے پتہ نہیں ارب پتی، کھرب پتی، اس سے بھی اوپر کسی بندے کا انتقال ہوا، ٹاٹا کر کے، بڑی اس کی وہ پیچھے پوسٹیں چل رہی تھی۔ قارون بھی تو دنیا سے گیا تھا۔ اگر کوئی ایمان کے بغیر جا رہا ہے ادھر کچھ نہیں ہے۔ تو ایمان سب سے بڑی نعمت ہے، ایمان سے بڑی نعمت کوئی نہیں، اور بے شمار بڑی نعمتیں، لیکن ایمان سے بڑی نہیں، پہلے ایمان ہے۔ تو ایمان کی سلامتی، اس کی بقا، اس کی حفاظت کی دعا، ایمان پر استقامت کی دعا، یہ اللہ نے ہمیں سکھائی ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ کون سی دعا ہے؟ سورہ آل عمران کی دعا ہے، اس کے اندر یہ آتی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ مانگ لیں، صبح دوپہر شام، جب دل چاہے مانگ لیں، وضو اچھا بغیر وضو کے۔ ترجمہ سن لیجئے، اے ہمارے رب، جب آپ نے ہمیں سیدھے راستے پہ چلا ہی دیا ہے تو اب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، اور ہمیں اپنے خزانہ فیض سے یا رحمت سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی دینے والا ہے۔ وہب لنا، یہ جنت ہے کہ ہمیں اپنی رحمت سے ہمیں یہ تحفے میں، ہدیے میں، اپنے فضل سے عطا فرما دیجیے۔ تو ایمان پر استقامت کی دعا یہ ہمیں مانگنی چاہیے۔ بخشش اور آگ سے، عذاب سے حفاظت کی دعا، بخشش کی دعا اور آگ سے حفاظت کی دعا۔ اچھا، یہ جو پہلی آیت گزری ہے،
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 ہے، 8ویں آیت. ایمان کی سلامتی اور استقامت والی دعا سورہ آل عمران آیت نمبر 8 ہے. اب جو دعا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 16، یہ دعائیں بخشش اور آگ سے حفاظت کی دعا. آیت نمبر 16 سورہ آل عمران. یہ کیا دعا ہے؟ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اے ہمارے پروردگار، بے شک ہم ایمان لائے، پس ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما. یہ جو دعائیں نا اگلی جو بتا رہے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 53. سورہ آل عمران تیسرا سپارہ آیت نمبر 53. عجیب دعا. اپنے ایمان پر گواہ اللہ کو بنائیے. کیسی خوبصورت بات ہے کہ اپنے ایمان پر گواہ ہم اللہ ہی کو بنائیں. اللہ تو ہی ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، تجھے ہی گواہ بناتے ہیں. ایسی مزے کی بات. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین. ربنا، اے ہمارے پروردگار، آمنا بما انزلتا، جو کچھ آپ نے نازل کیا ہم اس پر ایمان لے آئے. ربنا آمنا بما انزلتا، اے پروردگار جو کچھ آپ نے نازل کیا. کیا نازل کیا؟ قرآن نازل کیا، پچھلی کتابیں نازل کی، جو کچھ اللہ آپ نے نازل کیا ہم ایمان لے آئے. واتبعنا الرسول، اور ہم نے آپ کے رسول کا اتباع کیا. حکم ہے نا اپنے رسول کا اتباع کرو. واتبعنا الرسول، ہم نے رسول کا اتباع کیا. فاکتبنا، اللہ ہمیں لکھ دیجئے مع الشاہدین، اس کی گواہی دینے والوں میں، ایمان والوں میں لکھ دیجئے. یعنی حفاظت تو ایمان کی کس نے کرنی ہے؟ اللہ نے. اللہ ہی کو کہہ رہے ہیں اللہ تو ہی ذمہ داری لے لے اور ہم پر رحمت فرما دیجئے، ہمیں ان میں لکھ دیجئے. جب آپ لکھیں گے تو قیامت کے دن ایمان والوں میں سے اٹھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ بڑی اہم اور قیمتی دعا ہے، بڑی پیاری دعا ہے. کوتاہیوں کا، غلطیوں کا اعتراف کرنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے. کوتاہیوں کا اعتراف کرنا، غلطی کا اعتراف کرنا بڑی سعادت کی بات ہے. ہم میں سے اکثر لوگ حجت بازی کرتے. ابھی کل کی بات ہے، میرے ساتھ ہوا. میں نے ایک ساتھیوں کو ایک کام کرنے کو کہا، اس کے لیے تیاریاں شروع ہو گئیں بڑے اچھے طریقے سے، اور اچانک کسی وجہ سے پروگرام کینسل کرنا پڑا. ایک بڑے پیمانے پہ کام ہونے لگا تھا، اس کی تیاریاں شروع ہو گئیں زور و شور سے ہر طرف، اور کسی وجہ سے اس کو کینسل کرنا پڑا. تو میں نے ساتھیوں کو بتایا تو کہنے لگے جی یہ کیا بات ہے جی، پہلے کیوں نہیں آپ نے یہ سب کچھ کیا؟ میں کہا جی غلطی ہو گئی. غلطی تو ہو سکتی ہے. تو گروپ میں بات ہو رہی تھی، میں نے گروپ میں معافی مانگ لی، غلطی ہو گئی. غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے. غلطیوں کی معافی مانگنے والا یہ مضبوط آدمی ہوتا ہے. اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا. جو کہ جی غلطی ہوگی سر جھکاتا ہوں، اس کو کوئی نہیں ہرا سکتا. لوگ سمجھتے ہیں حجتیں پیش کر کے، لاجک دے کے بچیں گے. یہ بچنے کا راستہ نہیں ہو تو پھنسنے کا راستہ ہو. بھائی کوئی غلطی ہو گئی، بھائی غلطی ہو گئی معاف کرو. اگلا کیا سر پھوڑ دے گا؟ کیا کرے گا؟ کیا کر لے گا؟ کچھ بھی نہیں. غلطی ہو گئی، وہ دیکھیں گے بھی اگلا بندے نے سیلی سر جھکا لیا، سرنڈر کر دیا، نیچے ہو گیا، بس ٹھیک ہے اب کیا کر لے گا؟ کیا بات ختم ہو گئی. بات تب پیدا ہوتی ہے جب ہم بات سے بات نکالیں، حجتیں پیش کریں، ادھر جائیں ادھر دوڑیں، اور پھنسنا تو پھر ہوتا ہی ہے. پھر جتنی حجتیں ہوتی ہیں اتنا زیادہ پھنستا ہے. تو آسان راستہ کیا، غلطی ہو گئی بھائی معاف کر دو، غلطی ہو گئی. اب میں مان چاہتا تو ایک نہیں کئی لاجکس پیش کر سکتا تھا. میں نے لاجک کا راستہ اختیار نہیں کیا. مسئلہ حل لاجک دیتا تو لاجک پہ کوئی اور لاجک آتی، پھر اور کوئی آتی، لو جی بات ہی ختم، غلطی ہو گئی. اللہ اللہ خیر کر. اتنا آسان راستہ، یہ آدم علیہ السلام کا راستہ، یہ انسانوں کا راستہ، ایمان والوں کا راستہ یہ ہے. اب اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف، کوئی لاجک نہیں دینی اللہ تعالیٰ کو کہ جی یہ ہو گیا تھا، سر میں درد ہو گیا تھا، پیٹ میں درد ہو گیا تھا، بچہ بیمار تھا، فلاں. نا. اگر کوئی بندہ بیماری کی لاجک دینا اللہ میں بیمار تھا اس لیے نماز نہیں پڑھ سکا، اللہ حضرت ایوب علیہ السلام کو کھڑا کر دیں گے، دیکھ تو اس سے زیادہ بیمار تھا. کوئی کہا جی میرے پاس مال و دولت، مصروفیت، حکومت اور بڑی مصروفیات تھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کو کھڑا کر دیں گے، اس سے زیادہ تیری حکومت تھی.
کوئی نہیں، بندہ پہلے ہی سیدھا ہو جائے۔ اور جتنے بھی گناہ گار ہیں، قرآن میں آتا ہے فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، قیامت کے دن یہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے۔ تو کافر گناہوں کا اعتراف کرے گا قیامت کے دن، ایمان والے کی شان ہے یہیں پہ کر لیں، وہ کلمات اللہ نے سکھا دیے۔ تو ان میں اس دعا کے اندر دو خصوصیات ہیں، اور بھی ہیں دو اہم خصوصیات ہیں، اپنی غلطیوں کا اعتراف اور حق پر ثابت قدم رہنے کی اللہ سے دعا۔ اے اللہ تو ہی مہربانی فرما دے، میں بڑا گناہ گار۔ اب یہ آیت کون سی ہے؟ 147۔ سورت کون سی؟ آل عمران۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 147 کیا ہے؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائیے، اور ہمارے کام میں تیری حدود سے جو تجاوز ہو گیا اسے معاف کر دیجئے۔ جو ہم نے غلطیاں کر لی، چوری بھی کی، پھر سینہ زوری بھی کی، حدود کو توڑا، اللہ ان کو بھی معاف فرما دیجئے۔ وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو ثابت قدم کر دیجئے۔ وانصرنا، اور ہماری مدد فرمائیے کافروں کے مقابلے میں۔ یہ دعا اللہ نے ہمیں سکھائی۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں جی استقامت کیسے ملے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے استقامت کو حاصل کرنے کی دعا بھی بتا دی۔ تو صبر اور استقامت کے حاصل کرنے کی دعا، صبر کس وقت چاہیے؟ کوئی پریشانی اور تکلیف کے وقت صبر مانگنا نہیں چاہیے۔ ہاں کوئی پریشانی آ جائے تو اس وقت صبر ہمارے پاس ہو، اللہ کی طرف سے ملے، اس اعتبار سے۔ اور استقامت تو ہر وقت چاہیے۔ تو یہ سورہ الاعراف آیت نمبر 126، سورہ اعراف آیت نمبر 126، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان عطا فرما، اور جب دنیا سے ہم اٹھ رہے ہوں، آپ ہمیں اٹھا رہے ہوں، تو اس حال میں ہمیں اٹھانا کہ ہم تیرے فرما برداروں میں سے ہوں، مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو استقامت کی دعا۔ اعتراف جرم کی دعائیں اور بھی ہیں۔ یہ دعا بھی سورہ اعراف کی ہے، اور آیت نمبر 23، سورہ اعراف 8واں سپارہ آیت نمبر 23 نمبر۔ یہ دعا بھی بڑی اہم ہے، آدم علیہ السلام نے یہ مانگی تھی، اور قرآن مجید میں ہے۔ انہوں نے مانگی، قبول ہوئی، ہم مانگیں گے انشاءاللہ تعالی ہماری بھی قبول ہوگی، کیونکہ یہ وہ دعائیں ہیں جو قبولیت کا راستہ دیکھ چکی ہیں، قبولیت کے دروازے کھلوا چکی ہیں۔ دیکھیں دروازہ ہے نا، اگر کوئی چابی اس کی ایسی صحیح چابی ہے جس سے وہ پہلے بھی کھلتا ہے ہمیشہ، تو آپ کو وہ چابی دے دی جائے، کھل جائے گا کہ نہیں کھلے گا؟ جب پہلے والوں نے کھول لیا تو ہم سے بھی کھل جائے گا۔ تو اسی طرح یہ دعائیں ہیں جو قرآن مجید کی اور حدیث کی ہیں۔ تو یہ دعا کیا ہے؟ اعتراف جرم اور مغفرت کی دعا۔ اعتراف جرم اور مغفرت کی دعا۔ اچھے ہیں وہ لوگ جو دنیا میں اعتراف کر لیتے ہیں۔ کیا دعا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی گناہ کیے، نافرمانیاں کی۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ نے مغفرت نہیں کی، وَتَرْحَمْنَا، اور اگر آپ نے ہم پر رحمت نہیں کی، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، بس پھر تو ہم شدید ترین خسارے میں۔ اتنا تاکیدی لفظ ہے لَنَكُونَنَّ، ادھر لام ہے اور آگے پوری تاکیدیں جتنی عربی میں ہو سکتی ہیں اس کے اندر آ گئی۔ بنون ثقیلہ، وہ عربی کے قاعدے کے مطابق کہ اللہ ہم نے تو جانوں پہ ظلم کر لیا، معافی مانگ رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں، آپ نے مغفرت نہ فرمائی، آپ نے رحمت نہ کی، تو ہم تو بدترین خساروں میں گئے، بس یہ مانگنا چاہیے۔ اچھا اصل تو یہ ہے دعا اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں کے اوپر، گناہوں کے اوپر۔ لیکن میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو میرے ایک بھانجے حافظ محمد عاقل، تو وہ ذرا مزاح کا ایک وہ رکھتے ہیں ذوق، تو انہوں نے کہا، مجھے کہنے لگے ماموں، کہنے لگے ابراہیم ماما، جب ہم اوور ایٹنگ کرتے ہیں نا، بہت زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں، تو یہ دعا اسے ضرور مانگنی چاہیے، اپنے اوپر ظلم ہی کیا ہوتا ہے نا زیادہ کھا کے،
اب سیدھی بات ہے، ایک آدمی کو ڈائبیٹک پیشنٹ ہے، شوگر کا مریض ہے، اور اس نے میٹھا زیادہ کھا لیا تو اپنی جان پر ظلم کیا، یا اوور ایٹنگ ویسے بھی جس نے کی اپنی جان پر ظلم کرنا ہی ہے، تو اس نے کہا یہ دعا تو وہاں بھی مانگنی چاہیے۔ بہرحال اصل تو گناہوں کی بات ہے جی، ظالموں سے، کافروں سے، پریشان کرنے والے لوگوں سے نجات کی دعا۔ کتنے لوگ مختلف جگہ پریشان ہوتے ہیں، اور کیا اس وقت پورا ملک، پوری امت کافروں سے پریشان نہیں ہے؟ IMF کو لے لیجئے اور دوسری اور چیزوں کو لے لیجئے کہ کس طریقے سے پوری امت جو ہے اس وقت ظالموں اور کافروں کے شکنجے میں ڈوبی ہوئی ہے۔ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 85-86، سورہ یونس آیت نمبر 85-86، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں ظالموں کی قوم کے لیے فتنہ نہ بنا، اور ہمیں اپنی رحمت سے کافروں کی قوم سے نجات عطا فرما۔ یہ پوری امت کو دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی عجیب دعا ہے، اسلام پر خاتمے کی دعا، خاتمہ بالخیر کی دعا۔ یہ وہ دعا ہے انسان کوشش کر کے صبح شام مانگے، ہر نماز کے بعد مانگے، جب بھی مانگے، وضو ہو بے وضو ہو، چلتے پھرتے مانگے، ہاتھ اٹھا کے مانگے، جیسے مانگے مانگے۔ کیا دعا ہے خوبصورت، اسلام پر خاتمے کی دعا، سورہ یوسف آیت نمبر 101، ایمان پر خاتمے کی دعا اللہ سکھا رہے ہیں۔ کیا دعا ہے؟ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے آسمانوں اور زمین کے بنانے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے، میرا خاتمہ اسلام پر فرما، اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اب ایک اور دعا، اپنے آپ کو نمازی بنانا چاہتے ہیں تو صدق دل سے یہ دعا مانگیں، اپنی اولاد کو چاہتے ہیں وہ نمازی بنے تو اپنی اولاد کے لیے صدق دل سے یہ دعا مانگیں، اپنے والدین کی مغفرت چاہتے ہیں تو صدق دل سے والدین کی مغفرت کے لیے دعا مانگیں۔ اور یہ وہ عجیب دعا ہے جو 7 سال کی عمر سے بچے کو نماز پڑھنی سکھائی جاتی ہے، ابھی تو اس کے والدین بھی عام طور سے حیات ہوتے ہیں، شادی بھی نہیں ہوتی، اولاد کا کدھر سے تصور، ابھی تو خود بچہ ہے چھوٹا سا، اس وقت سے سکھا دیا، ابھی 80 سال کا بوڑھا ہو گیا، خود دادا نانا پر دادا بن گیا، پر نانا اگر بن گیا، اور اولاد بھی ہو گئی، تو اس وقت تک یہ مانگتا چلا جا رہا ہے۔ ایک آدمی کی زندگی اگر 80 سال ہو اور 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنا شروع کی تو زندگی کے 70 سال 73 سال تو اس میں یہ دعا مانگی۔ کون سی دعا ہے سمجھ گئے ہوں گے؟ سورہ ابراہیم کی دعائیں، سورہ ابراہیم کی دعا ہے آیت نمبر 40 اور 41، 40 اور 41، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے پروردگار، اے میرے رب، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، اور میری اولاد کو بھی نماز کی توفیق عطا فرما۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، وتقبل دعا، میری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا اغفر لی، اللہ میرے گناہ معاف فرما، ولوالدی، میرے والدین کے اور تمام ایمان والوں کو اس دن معاف کر دیجئے جب حساب کتاب قائم ہوگا، قیامت کا دن ہوگا۔ کیسے خوبصورت دعائیں اللہ نے ہمیں سکھائیں، یہ سب قرآن مجید کی دعائیں ہیں، ہم اللہ سے خوب مانگا کریں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 24، والدین پر رحمت کی دعائیں۔ کیا دعا ہے؟ مشہور، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب، میرے والدین پر رحمت فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا۔ بچپن میں والدین کیسے پالتے ہیں؟ بچہ ساری رات جاگ رہا ہو، بخار میں ہو تو لے کے پھرتے ہیں۔ ماں کیا کرتی ہے؟ پہلے بچے کو سلاتی ہے، بعد میں سوتی ہے، پہلے اسے کھلاتی ہے، بعد میں خود کھاتی ہے، پہلے اسے پلاتی ہے، بعد میں پیتی ہے۔ اور والد اس طرح دن بھر محنت کر کے، مشقت کر کے، گھر کے باہر کی ذمہ داریاں انتظام کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ دعا بھی سکھا دی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اب یہ جو دعا رہی ہے نا، یہ دعا زندگی کے ہر میدان میں، ہر مقام پر
ہر جگہ پر انسان کو عزت اور فتح دینے والی اور انسان کو بلندی عطا کرنے والی اور بھلائی عطا کرنے والی دعا۔ زندگی کا کوئی موقع، کوئی مقام، کوئی مرحلہ، کوئی کام، کوئی چیز رہ نہیں جاتی جو اس میں شامل نہ ہو۔ مانگنا ہمارا کام ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80۔ اچھا جی، اس کا نزول کا وقت کون سا ہے اس کو سنیے، پھر اس کی چند باتیں ذرا سن لیجئے، اور اس دعا کو تو پوری بات سننے کے بعد بس آج سے ہی زندگی کا حصہ بنا لیجئے، ابھی سے ہی، انتظار نہیں کرنا۔ ہجرت کا موقع ہے۔ کون سا موقع؟ ہجرت کا موقع ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ چلے جائیں۔ مکہ کون سی جگہ جہاں آپ کا گھر، باپ دادا، خاندان، آپ کی جائیداد، سب کچھ، جانا کہاں ہے جہاں کچھ بھی فی الحال نہیں، چند محبت کرنے والے تو ہیں لیکن اس طرح کے اسباب کوئی نہیں، اور سب کچھ کو چھوڑ کے جہاں پیدا ہوئے، 53 سال جہاں گزارے، وہاں سے جانا ہے، ایک نئی جگہ پہ جا کے آباد ہونا ہے۔ تو یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے نا، کتنا بڑا مسئلہ۔ اس وقت اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو یہ دعا سکھائی، وحی کا نزول ہوا کہ آپ اس طرح مجھ سے مانگیں۔ تو نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اے میرے رب، مجھ کو جہاں بھی آپ داخل کیجئے سچائی کے ساتھ، خیر کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، اور جہاں سے بھی نکالیے خیر کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، اور اپنی جناب سے مجھے مدد دینے والا غلبہ عطا فرما۔ یعنی جب میں مکہ سے نکل رہا ہوں اور اللہ نکلتے وقت کوئی پریشانی، کوئی غم، کوئی تکلیف نہ آ جائے، کافروں کو میں نظر نہ آ جاؤں، ان کا حملہ نہ ہو جائے، کوئی پریشانی نہ آ جائے، عافیت سے میں وہاں پہنچ جاؤں، جہاں جاؤں عزت کے ساتھ داخل ہوں، غلبے کے ساتھ، اور پھر مجھے غلبہ بھی ملے اور آسانی بھی ملے اور کمال بھی ملے، سارا کچھ مانگ لیا۔ اب اس کو ہم کہاں کہاں اور کیسے کیسے اپلائی کر سکتے ہیں؟ ہم جتنا غور کریں گے نا، اتنی اپلیکیشن ہمارے دل میں اللہ ڈالیں گے۔ جتنا ہم غور کریں گے توجہ کے ساتھ، اتنے دل دماغ میں اللہ کی طرف سے باتیں آئیں گی، اس دعا کو کہاں 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 مانگ سکتے ہیں۔ 5-7 موقع میں چند موقع میں بتا دیتا ہوں، باقی تو توجہ کریں گے نا تو اللہ دل میں ڈالیں گے۔ مثال کے طور پر، بیمار ہے، ہسپتال جا رہا ہے، گھر سے نکل رہا ہے، مانگے ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اب بیمار آدمی جب گھر سے نکل کر ہسپتال جا رہا ہے، اس وقت اس کی کیا ضروریات ہیں اس کو ذہن میں رکھیں۔ اللہ میں جا رہا ہوں، عافیت سے ہسپتال پہنچ جاؤں، ڈاکٹر صحیح طریقے سے چیک کر لے، مجھے وقت بھی دے دے، تشخیص بھی ٹھیک ہو جائے، کم وقت پر ہو جائے۔ مریض کا یہ بڑا مرحلہ ہوتا ہے کہ بیماری جو ہے نا، تشخیص، ڈائیگنوز ٹھیک ہو جائے اور وقت پر ہو جائے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کئی سال تک ڈائیگنوز ہی نہیں ہو پاتا کہ مسئلہ کیا ہے، تو وہ مرحلہ بھی ٹھیک ہو جائے۔ اللہ ٹیسٹوں پہ، زیادہ چیزوں پہ مجھے کھپنا بھی نہ پڑے، پریشانی بھی نہ ہو، خرچہ بھی نہ ہو، اور کم سے کم دوا میں عافیت کے ساتھ مجھے صحت بھی ہو جائے اور دوبارہ سے غلبہ یعنی صحت مل جائے۔ یہ تو اس دعا ہو گئی ہسپتال جانے کے اعتبار سے، اس سرکمسٹینسز کو سامنے رکھتے ہوئے۔ تو یہ وہ ہے جو ہر قسم کے حالات پہ یہ دعا ہم مانگ سکتے ہیں۔ بازار جا رہے ہیں، آپ کی دکان ہے، گھر سے نکلے، یا اللہ عافیت کے ساتھ میں دکان پہنچ جاؤں، خرید و فروخت میں آسانی ہو، عزت ہو، غلبہ ہو، ادائیگی کرنی ہے تو اس میں آسانی ہو، وصولی کرنی ہے تو اس میں آسانی ہو۔ تو اس طرح سے ایک تاجر جب سوچ کے مانگے گا، اس اعتبار سے ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے کوئی عدالت یا وکیل یا جج یا ایسا کوئی کیس مقدمہ ہے، تو اس کے لیے یا اللہ یہ تکلیف پریشانی آئی ہوئی ہے، تو اس دعا کو جو ہم مانگیں گے تو ان حالات کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اور ساتھ یہ بھی کہ جلد سے جلد اس مقدمے سے میں نکل جاؤں، آسانی ہو جائے، عافیت ہو جائے، مجھے پھر غلبہ مل جائے، آسانی ہو جائے۔ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اسی طرح اسکول میں، مدرسے میں، کالج میں انسان پڑھنے جاتا ہے تو وہاں بھی اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اس سرکمسٹینسز میں کیا مانگنا چاہیے، ایک بندے کی کیا خواہشات ہوتی ہیں، کیا ضروریات ہوتی ہیں، یہ وہاں بھی کام آئے گی۔ ہے پھر مزیدار دعا کہ نہیں؟
زندگی کے ہر میدان، ہر مقام، ہر جگہ پہ خیر اور بلائی کی دعا. اللہ اکبر کبیرہ. کون سی دعا بتائی تھی؟ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80. مانگیں گے جی انشاءاللہ. تو یہ ہر جگہ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں یہ اپلائی نہ ہو سکے. تو یہ کیسی مبارک دعا ہے، ایسا عظیم یہ سلسلہ ہے کہ زندگی کے ہر مقام، ہر جگہ یہ اپلائی ہوگا. بس بندے کا رب سے تعلق ہو، بندہ اللہ سے مانگے، خوب مانگے، بار بار مانگے. ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اللہ کی رحمت ملے اور ہدایت ملے. ہر شخص کی تمنا ہے کہ مجھے اللہ کی رحمت بھی ملے، ہدایت بھی ملے. تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی سکھا دیا، میرے بندو میری رحمت چاہتے ہو، ہدایت چاہتے ہو تو ان الفاظ سے مجھ سے مانگ لو. میں پروردگار تمہیں رحمت بھی دینا چاہتا ہوں، ہدایت بھی عطا کرنا چاہتا ہوں. میرے ہی بتائے ہوئے کلمات سے مجھ سے مانگو، میں عطا کروں. اور یاد رکھیے کل قیامت کے دن کوئی بندہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے یہ نہیں کہہ سکتا اللہ میں نے مانگا مجھے نہیں ملا. اور جب خود اللہ کے بتائے ہوئے کلمات سے کوئی مانگے تو سورہ کہف کی آیت نمبر 10 ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنی رحمت سے خاص عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں انتہائی بھلائی عطا فرما، انتہائی خیر عطا فرما. تو یہ رحمت اور ہدایت کی دعا. انسان جب پیدا ہوتا ہے تو علم سیکھنا شروع کرتا ہے اور علم بڑھتے بڑھتے سیکھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے. لیکن علم کی طلب اللہ نے انسان کے اندر ایسی رکھی ہے کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوتی. اور انسان کو جتنا بھی علم حاصل ہو جائے اس سے زیادہ کی کوشش کرتے رہنی چاہیے. اللہ رب العزت کے ساتھ، اللہ رب العزت کے بعد پوری کائنات میں سب سے زیادہ علوم اللہ نے اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے. اتنے علوم تھے آپ کے پاس، اس کے باوجود اللہ سے مانگتے تھے ربی زدنی علما، اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما. تو اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کی علم کی کوئی انتہا نہیں ہے. انسان زندگی بھر پڑھتا رہے، سیکھتا رہے، لگا رہے، آخری سانس تک علم حاصل کرتا رہے اور مانگتا رہے ربی زدنی علما. اچھا نبی علیہ السلام نے اللہ سے علم مانگا کہ نہیں؟ مانگا نا. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم عطا کیا کہ نہیں کیا؟ نبی علیہ السلام معلم انسانیت ہیں یا نہیں ہیں؟ تو وہ کون سا علم ہے جس کو قرآن علم کہہ رہا ہے؟ نبی علیہ السلام کو کون سا علم ملا؟ قرآن و حدیث کا ملا. آپ نے صحابہ کرام کو کون سے علوم عطا فرمائے؟ قرآن و حدیث کے. تو جہاں قرآن اور حدیث میں علم کی بات آتی ہے وہ دینی علوم کی بات آتی ہے جس کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں. اور جو دینی علوم حاصل کرنے والے لوگ اور جو ادارے ہیں، مسجد، مدرسے، خانقاہیں، تبلیغی مراکز، ان کو آج بہت ساری دنیا کم نگاہوں سے دیکھتی ہے، حقیر نگاہوں سے دیکھتی ہے. جو علوم نبی علیہ السلام لے کر آئے، اگر ان علوم کی ہم نے عزت نہیں کی تو دنیا کے جو علوم یا فنون ہیں اس کی عزت اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، ہو ہی نہیں سکتی. بیماری سے نجات کی دعا، کوئی بھی بیماری ہو اور شدید ترین بیماری کے لیے تو اور زیادہ مفید. حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، یہ دعا انہوں نے اللہ سے مانگی. قرآن مجید کے اندر 17ویں سپارے میں موجود ہے، سورہ انبیاء آیت نمبر 114، سورہ انبیاء آیت نمبر 114. کیا دعا ہے؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے میرے رب بے شک مجھے بیماری لگ گئی ہے، تو سب سے زیادہ رحمت کرنے والا ہے. اے میرے رب میں بیمار ہو گیا ہوں اور آپ سب سے زیادہ رحمت والے ہیں. تو یوں اللہ سے انسان مانگے. انسان جب کسی جگہ پھنس جائے، قید ہو جائے اور اس حالات کی مچھلی سے نکلنا چاہے، اس حالات کی قید سے نکلنا چاہے، تو اس کے لیے ایک دعا قرآن میں آئی ہے، بڑی مقبول اور ہم سب کو آتی ہے، تقریباً پوری امت کو آتی ہے تقریباً. اتنی اللہ نے اس کو عام کیا ہوا ہے. آیت کریمہ اس کو کہتے ہیں. آیت کریمہ سنائے گا جی کوئی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ کیا ہے؟ یہ آیت کریمہ ہے.
اچھا ٹھیک ہے. الحمدللہ رب العالمین والضحی واللیل اذا سجا طٰہٰ. کیا یہ آیت کریمہ نہیں ہے؟ ارے بھائی قرآن مجید کی ہر آیت آیت کریمہ ہے، اس کو ذرا ذہن میں رکھیں. قرآن مجید کی ہر آیت آیت کریمہ ہے، لیکن اس کو آیت کریمہ کے طور سے مشہور زیادہ ہو گئی تو یہ ٹھیک ہے، یہ غلط نہیں کہہ رہا. ہم جب آیت کریمہ کا لفظ بولتے ہیں تو ایک دم دماغ میں جاتا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن ویسے عقیدے کے حساب سے، سوچ کے حساب سے اس کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید کا ہر حرف کریم ہے اور قرآن کی ہر آیت آیت کریمہ ہے. لیکن ایک مشہور یہ زیادہ ہو گئی ہے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. آیت کریمہ تو آیت کریمہ جو ہے، یعنی کہ یہ والی آیت، یہ کس موقع پہ اللہ کے ایک نبی نے پڑھی؟ وہ کیا تھا؟ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور مختلف اندھیرے اور اس حالات میں تھے. اور ایسی جگہ جب انسان آج بھی خدا نہ خواستہ کوئی بندہ اگر کوئی بڑی مچھلی ہو، بلو ویل، وہ کسی انسان کو پورے کا پورا بھی نگل لے تو اس کو باہر تو کوئی نہیں لا سکتا. یعنی اس سے زیادہ کوئی تنگی والی کیفیت ہو نہیں سکتی کہ انسان گہرے سمندر میں ہو اور ایک بہت بڑی مچھلی اس کو سالم اندر نگل لے اور وہ مچھلی کے معدے سے باہر نکل آئے. یہ آج بھی ناممکن ہے. ایسے ہی جی آج بھی بندہ کل سے کے ختم ہو جاتا ہے، کوئی واپسی کا وہاں سے راستہ ہی نہیں ہے. یعنی ان کلمات میں وہ قوت ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو ان کلمات کی برکت سے اللہ نے وہاں سے نکالا جہاں سے آج بھی کوئی نکالنے پہ قدرت نہیں رکھتا سوائے رب کے. تو کوئی قرض کی قید میں آ گیا، حالات کی قید میں آ گیا، کوئی مچھلی کے پیٹ میں قید ہو گیا، کوئی کچھ حالات بن گئے. مطلب مچھلی کے پیٹ کی قید سے بڑی کوئی مثال ہو نہیں سکتی. سوچے بندہ کچھ بھی تو نہیں کر سکتا، نہ باہر والے کو اطلاع دے سکتا، نہ باہر والا کچھ کر سکتا. اس سے زیادہ بے بسی کی کیفیت شاید ناممکن ہو. بہت عجیب ہے یہ. تو انسان اس طرح کسی بے بسی میں ہو، کسی پریشانی میں ہو تو آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سورہ انبیاء آیت نمبر 87، اس کو انسان کثرت سے مانگے. اللہ خیر فرما دیتے ہیں. آیت کریمہ کو 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھنے کا بھی بزرگوں کا معمول، بڑا مجرب بہت بہترین ہے، کرنا چاہیے. اکیلے کر لے ٹھیک ہے، 2 4 10 مل کے کر لیں تو ٹھیک ہے. مانگنا ہے نا اللہ سے تو مانگیے. اچھا جی، نرینہ اولاد کے لیے دعا، کوئی حاملہ عورت ہو حمل کی حفاظت کے لیے دعا، اولاد کی حفاظت کے لیے دعا. کیا ہے؟ یہ بھی 17ویں سپارے میں ہے. ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، سورہ انبیاء آیت نمبر 89. نرینہ اولاد کے حصول کے لیے دعا، حاملہ عورت ہے حمل کی حفاظت کے لیے دعا، جو بچہ اندر ہوتا ہے اس کی حفاظت کے لیے یہ دعا مانگی جا سکتی ہے. ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین ملا کے مانگ لیں. اے میرے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑنا اور بہترین وارث تو تو ہی ہے. اے میرے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑنا اور بہترین وارث تو تو ہی ہے. ہم میں سے ہر شخص اچھی جگہ رہنا چاہتا ہے، ہر شخص اچھی جگہ رہنا چاہتا ہے کہ میرا گھر اچھی جگہ پر ہو، دنیا میں مجھے اچھی جگہ پہ مقام ملے، میں کسی گیدرنگ میں جاؤں تو اچھی جگہ پہ بٹھایا جاؤں، اور ہر جگہ دنیا کے ہر مقام پر مجھے اچھی جگہ ملے. جیسے وہ دعا تھی نا بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80، دنیا کے ہر مقام پہ بھلائی کے حوالے سے، ہر میدان میں، ہر جگہ. اسی طرح دنیا میں ہر موقع پہ ہر جگہ اچھی پوزیشن کے لیے دعا، اچھی جگہ کے لیے دعا قرآن میں اللہ نے سکھائی ہے. یہ 29 نمبر آیت ہے سورہ مومنون کی. کیا دعا ہے؟ ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. اے میرے رب مجھ کو برکت والی جگہ اتار دیجئے اور آپ بہترین جگہ دینے والے ہیں. اب انسان دنیا میں کہیں بھی جائے، کسی بھی جگہ جائے، کہیں چاہتا ہے کہ ذلیل ہو، رسوا ہو، نادم ہو، کہیں بھی نہیں.
ہر جگہ عزت چاہتا ہے، ہر شخص ہر جگہ۔ تو جب ہم کہیں جا رہے ہیں کہ ارادہ رکھتے ہیں جا رہے ہیں تو اللہ سے مانگیں اللہ مجھے، میں جہاں جا رہا ہوں اس میں مجھے اچھی عزت عطا فرما۔ یعنی کہ یہ وہ دعا ہے جو ہر موقع کے لیے عام ہے، کہیں بھی چلے جائیں۔ تو سورہ مومنون آیت نمبر 29 رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ ایک دعا بڑی عجیب ہے، شیطان کے چالوں سے بچنے کی دعا، شیطان کے نفس کے مکر و فریب سے بچنے کی دعا، برا چاہنے والوں کی برائی سے بچنے کی دعا، اس میں بالخصوص شیطان اور شیطانی چکروں سے بچنے کی دعا۔ سورہ مومنون آیت نمبر 97-98، 18واں سپارہ، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ اے میرے رب میں شیطان کے جو وسوسے ہوتے ہیں ان سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے میرے رب میں اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس ہی آئیں۔ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ اللہ میں اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ ان کے اکسانے، ان کے وساوس سے میں پریشان ہوں، بلکہ مجھے تو اتنا بھی بچا لیجیے کہ میرے قریب بھی نہ آئے، دور ہی کام ہو جائے، میرے حفاظت کا ایک ہول، میرے ارد گرد حفاظت کا ایک سلسلہ قائم فرما۔ تو شیطان کی چالوں سے، مکر و فریب سے بچنے کی دعا۔ شیطان کس کا دشمن؟ ہمارا بھی، اللہ کا بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور اپنے دشمن سے بچنے کی دعا بھی سکھا دی۔ ایک تو نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وہ بھی ہے، لیکن یہ بھی اللہ ہی نے سکھائی، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ اور ہم میں سے ہر شخص ہر وقت رحمت کا طالب ہے، اور ہر شخص ہر وقت یہ چاہتا ہے کہ اللہ ہماری مغفرت فرمائے، اس کے لیے بھی دعا اللہ تعالیٰ نے سکھا دی۔ سورہ مومنون کی بالکل آخری آیت ہے 118، 18ویں سپارے میں سورہ مومنون کی آخری آیت کی آخری جو لائن ہے نا وہ کیا ہے؟ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے میرے رب درگزر فرما، رحم فرما، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والوں میں سے ہے۔ اے میرے پروردگار درگزر فرما، رحمت فرما، تو سب سے بڑھ کر رحمت کرنے والوں میں سے ہے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ مغفرت کو طلب کرنے کی، رحمت کو مانگنے کی دعا جو اللہ نے خود سکھائی۔ جہنم کی آگ سے بچنے کی دعا جو قرآن مجید میں سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 65 اور 66 میں اللہ نے سکھائی۔ نار جہنم، جہنم کی آگ سے بچنے کی دعا 19واں سپارہ سورہ فرقان آیت نمبر 65 اور 66 اللہ نے سکھائی۔ تو اس دعا کو بھی ہم مانگنے کا عمل بنائیں، معمول بنائیں، اللہ جہنم کی آگ سے ہمیں بچا لیں گے۔ پھر یاد رکھیے قیامت کے دن کوئی بندہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے یہ نہیں کہہ سکتا اللہ میں نے مانگا مجھے نہیں ملا، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر کلمات بھی وہ جو اللہ نے سکھائے ہوں، اللہ نے عطا فرمائے ہوں، سبحان اللہ، اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی؟ اللہ نے عطا کیے ہوں نبی کو، نبی نے مانگے اور ہمیں بتائے ہوں، سبحان اللہ۔ وہ کون سی دعائیں ہیں جی؟ یہ دو آیتیں جو ہیں 65 اور 66۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے، بے شک اس کا عذاب تو جان کو چمٹ جانے والا ہے۔ انها ساءت، بے شک وہ تو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یا اللہ جہنم سے بچا لیجئے، اس کا عذاب تو چمٹ جانے والا ہے، بڑی بری جگہ، اللہ بچا لیجئے۔ اپنے بیوی بچوں کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے کی دعا، اولاد کو فرما بردار نیکوکار بنانے کی دعا۔ ہمارے شیخ حضرت پیر حافظ الفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ اس دعا کو انسان رب اجعلنی مقیم الصلاۃ کی وہ دعا پوری مانگنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے دوران نماز ہی ایک دفعہ یا 3 دفعہ اللہ تعالیٰ سے مانگ لے، یا سلام پھیرنے کے بعد مانگ لے۔ یعنی اس کو زندگی کا ایسا عمل بنا لیا جائے کہ ہر نماز کے بعد 3 دفعہ اس کو مانگ لیا جائے، اور ویسے بھی مانگ سکتے ہیں، نماز کے اندر یا نماز کے بعد مانگنا فوراً یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ بات یہ کہ عمل میں آئے اور وہ قبولیت دعا کے خاص موقع ہوتے ہیں، اس وقت بھی انسان یہ دعا مانگے، کیونکہ یہ تو عام طور سے دل کا ایک غم ہوتا ہے، ہر ماں باپ کے دل کا یہ غم اور خواہش ہوتی ہے۔ تو بیوی بچوں کو نیک بنانے کی دعا، اور اس میں بیوی بچوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ بیوی نہیں مانگ سکتی،
اگر شوہر مانگ رہے ہیں تو مراد بیوی اور بچے ہیں، بیوی مانگ رہی ہے تو مراد شوہر اور بچے ہیں۔ اگر بیوی یہ مانگے گی تو اس سے مراد شوہر اور بچے ہیں۔ کتنی عورتیں ایسی ہیں جن کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ جی شوہر ادھر ادھر جو ہے نا وہ منہ مارتے ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ نیک ہو جائیں، آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، متقیوں کا امام بنے، تو وہ بھی یہ دعا مانگے، اپنی اولاد کے لیے بھی مانگے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 74، سورۃ الفرقان آیت نمبر 74، اور یہ مشہور دعا ہے، سب کو تقریباً یاد ہوگی۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، ہمیں اگر مرد مانگ رہا ہے تو بیوی، اور عورت مانگ رہی ہے تو خاوند آئے گا، اے ہمارے رب ہماری بیوی اور ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ حکمت مانگنے کی دعا، فہم اور فراست، صحیح سمجھ بعض لوگوں کی کام نہیں کرتی، دین کے معاملے میں کام نہیں کرتی، آخرت کے معاملے میں نہیں کرتی، دنیا کے معاملے میں کرتی ہے۔ تو حکمت مانگنے کی دعا، صحیح سمجھ کی دعا، زندگی میں عافیت، اور مرنے کے بعد لوگ میرا تذکرہ اچھائی سے کریں، خیر سے کریں، زندگی میں مجھے حکمت ملے، سمجھ بوجھ ملے، زندگی میں مجھے نیک لوگوں کا ساتھ ملے، میرے مرنے کے بعد میں قبر میں پڑا رہوں اور لوگ دنیا میں میرا اچھائی سے تذکرہ کریں، اور قیامت میں مجھے جنت ملے، نبی علیہ السلام کا ساتھ ملے، جنت ملے، اللہ تیرا قرب ملے۔ اس سے زیادہ کوئی خواہش ہو سکتی ہے؟ اس میں سارا ہی کچھ آ گیا، دنیا کی زندگی بھی آ گئی، عالم برزخ بھی اس میں کور ہو گیا، اور جنت بھی مل گئی۔ اس دعا کے اندر یہ اللہ نے سکھائی ہے، ہم نہیں اپنے دل دماغ سے ان باتوں کو سوچ سکتے تھے۔ اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے قرآن مجید کے اندر، سورہ شعراء آیت نمبر 83، 84، 85، سورہ شعراء 19واں سپارہ آیت نمبر 83، 84، 85۔ اس میں کیا کیا مانگا ہے اللہ سے؟ دنیا کے اندر حکمت یعنی صحیح سمجھ بوجھ، وقت پہ اچھا فیصلہ کرنے کی صلاحیت، یہ اللہ سے مانگا۔ نیک لوگوں کی سنگت، صالحین کا ساتھ مانگا، جب دنیا سے میں چلا جاؤں تو میرا ذکر پیچھے خیر کے ساتھ ہو۔ ہم میں سے کون چاہتا ہے؟ یہ سارے چاہتے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد لوگوں میں گالیاں دیں، ہر چاہتا ہے کہ ہمارا اچھا سے ذکر ہو اور پھر آخر میں جنت بھی مل جائے۔ تو یہ ایسی دعا ہے، 4 چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں اور اس کے اندر کتنے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دعا کیا ہے؟ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم۔ یہ 3 آیات ہیں، 83، 84، 85 سورہ شعراء۔ اور یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ قبر میں آگ دی جا رہی ہے اور یہاں کو اچھا ذکر ہو رہا ہو، یہاں بھی تو اچھا ذکر ہوگا تو وہاں بھی خیر ہوگی انشاءاللہ تعالی، اور آگے جنت۔ اس کا ترجمہ سمجھ لیجئے، اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما، مجھے صالحین کے ساتھ شامل فرما، اور میرے مرنے کے بعد میں آنے والوں میں میرا ذکر خیر کے ساتھ جاری فرما، اور مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرما۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کی ان تمام دعاؤں کو جو ابھی سنائی گئیں، پڑھی گئیں، ہماری طرف سے، پوری امت کی طرف سے قبول فرمائے، اور ہم سب کو جہنم کے آگ سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔